بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا جب ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ آیت نمبر 12 کے الفاظ کے معنی میں ہم انبعثا جو کہ با عین اور تا سے بنا ہے اس کا معنی بیان کر رہے تھے۔ بعثا اس نے اٹھایا، اس نے ابھارا، انبعثا کسی کے ابھارنے اور کسی کے اٹھانے کی وجہ سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ توجہ فرمائیں، قوم سمود کا وہ شخص کہ جس نے اللہ کی اس اونٹنی پر جو معجزہ تھی اس پر حملہ کیا تھا، اس کو لوگوں نے بھڑکایا تھا اور کہا تھا کہ اس کے جذبات کو بھڑکایا، مختلف باتیں کر کے اس سے مثلا انعام وغیرہ کا وعدہ کیا اور اس نے یہ کام کر دیا۔ بس انبعاث کا معنی آپ کے ذہن نشین رہے کہ کوئی بھڑکائے اور کسی کے بھڑکانے سے انسان بھڑک جائے اور بھڑک کر اٹھ کھڑا ہو اور پھر کوئی کام کرنے کے لیے چل دے۔ یہاں پر ایک نکتہ بعثت انبیاء کے موضوع سے مربوط آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بس یہ جو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات ہے کہ جس نے امیین یعنی ان پڑھوں میں، جاہلوں میں کہ جو بے خبر تھے اللہ تبارک و تعالی کے علم ہدایت سے، ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ تو یہاں پر اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے بعثا کا هو الذی بعث، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے رسول بھیجا۔ توجہ فرمائیں، ہم نے جو آپ کی خدمت میں با عین اور تا کا معنی بیان کیا ہے، اس کی روشنی میں واضح ہے کہ فقط بھیجا جانا یہ کامل معنی نہیں ہے اور نہ ہی بعثت انبیاء کے مفہوم کو یہ پوری طرح سے بیان کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ بعثا، اس نے مبعوث کیا، اور انبیاء کیا ہوئے؟ بالخصوص سردار انبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ انبعثا یعنی اللہ نے جو مبعوث کیا اور وہ مبعوث ہو گئے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو ایک ایسے جذبے کے ساتھ، ایک ایسے ہدف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا کہ جو تڑپ ان کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی، اور حتیٰ کہ اپنے دشمنوں، اپنے مخالفین اور خود کو اذیت کرنے والوں کی نجات کے لیے بھی اللہ کا رسول تڑپتے تھے اور ان کی نجات کی دعائیں مانگتے تھے، راتوں میں اٹھ اٹھ کر ان کی نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گریہ کیا کرتے تھے۔ آپ اگر موازنہ کریں، وہ جو ہم نے مثال دی کہ مثلا ایک شخص کسی دوسرے کو بھڑکاتا ہے اور وہ بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ شخص کے جو بھڑک جاتا ہے پھر وہ کسی سمجھانے والے کی بات بھی نہیں سمجھتا، اور جس چیز کے لیے اس کو بھڑکایا گیا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بھڑک اور اپنی تڑپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ روکنے والوں سے بھی نہیں رکتا اور اس طرف چلتا ہے۔ یہ معنی چھپا ہوا ہے بعثت انبیاء میں، یعنی اللہ نے اپنے انبیاء کو گویا کہ بھڑکا کے بھیجا تھا، لیکن لڑنے کے لیے نہیں، کسی کی برائی کے لیے نہیں، لوگوں کو نجات دلانے کے لیے بھڑکایا تھا گویا۔ اور یہ بھڑکانے کا یعنی ہم مثبت معنی لیں گے۔ تو اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ لوگ اذیتیں دے رہے ہیں، لوگ بات نہیں سننا چاہتے، لوگ کہتے ہیں ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے، ہم بہرے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، ہمیں نہ سناؤ، لیکن اللہ کا نبی بھڑکا ہوا ہے۔ یعنی وہ رسول اللہ کی تڑپ، وہ رسول اللہ کا جذبہ، تب اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو عطا کیا، جس کی وجہ سے ان کو رحمت للعالمین کے لقب سے بھی نوازا گیا قرآن کریم میں، وہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتا، اور یہ جذبہ اتنا زیادہ ہے، یہ بھڑک اتنی زیادہ ہے لوگوں کو نجات دلانے کی کہ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالی چند جگہوں پر اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اے رسول، اے حبیب، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ آپ کا دکھایا ہوا سیدھا راستہ، نجات کا راستہ، یہ لوگ کیوں نہیں اپنا رہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ نفس پرستی والے ہیں، ان کو وہی پسند ہے، یہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے۔ لیکن خود رسول اللہ
وہ ان کا جذبہ لوگوں کو نجات دلوانے کا وہ بے مثال و بے نظیر ہے، ان کی تڑپ بے مثال و بے نظیر ہے۔ اور ایک بات کہ جو آج امت اسلام مسلمان ہم لوگ جس سے غافل ہو گئے ہیں، وہ یہی جذبہ ہے نجات انسانیت کا، انسانیت کے لیے تڑپ کا، دنیا میں بھی انسانیت کی بہتری، ان کے کام آنا، اور آخرت جو کہ اصل اور دائمی نجات ہے اس کے لیے بھی انسانوں کی نجات کے لیے محنت کرنا۔ آج ہم اس جذبے سے عاری ہو گئے ہیں کہ جس جذبے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی میں رکھا تھا، اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے ہمارے لیے زندگیوں کا اسوہ حسنہ، آئیڈیل، بہترین نمونہ قرار دیا تھا۔ تو جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور رسول اللہ کی سیرت پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کی نجات کے لیے، ان کی مشکلات کے حل کے لیے تڑپ رکھتا ہو، اپنے رسول کے نقش قدم پر چلے، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلے۔ وہ اللہ کے رسول کی سیرت کو ماننے والا اور پیروکار کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، حق ہی نہیں رکھتا کہ جو لوگوں کی جنت کی بجائے دوسرے لوگوں کی جہنم کا طلبگار ہو اور ان کو جہنمی ثابت کر کے اپنے دل میں سکون محسوس کرتا ہو۔ اللہ کا رسول مشرکین کو نجات دلانے کے لیے بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر گریہ کیا کرتے تھے۔ وہ مشرک کہ جو رسول اللہ کو زبان سے بھی اذیت کرتے تھے، دل بھی دکھاتے تھے، اور بدن مبارک کو بھی زخمی کر دیا کرتے تھے، کانٹوں سے رسول اللہ کے پیروں کو زخمی کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا رسول ان کے لیے دعائیں فرماتا تھا۔ اگر یہ جذبہ مسلمانوں میں زندہ نہیں ہوتا تو پھر آج ہم جو اس امت کی حالت دیکھ رہے ہیں، دشمنان دین تو دور کی بات، اپنی طاقتیں مختلف فرقے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، اور اس کا نتیجہ قرآن مجید نے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں بتایا، اور اس فرقہ واریت کو اور ایک دوسرے پر اس قسم کے حملوں کو، اس کو قرآن کریم نے بغیر کسی تکلف کے اللہ کا عذاب قرار دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔